خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خدا اپنے ہاتھ کے نیچے ہم سب کو مضبوطی سے قائم رکھے، اور اس آخری زمانہ میں جو کہ مصیبت کا دور ہے، جو کہ دنیا پر آنے والی ایک بڑی مصیبت کا زمانہ ہے، اس میں خدا ہم سب کو محفوظ رکھے اور اپنے ہاتھ کے نیچے قائم رکھے۔ ہم خداوند کی حضوری میں جھکتے ہیں، اس کی پاکیزگی میں چلتے ہیں، خداوند سے پاکیزگی کی روح کو مانگتے ہیں، خداوند سے درخواست کرتے ہیں کہ خداوند اپنے رحم کو اپنے لوگوں پر اور زیادہ چمکائے، اور وہ لوگ جو ابھی تک نجات سے واقف نہیں ہیں، وہ لوگ جو نجات سے دور ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک مسیح کے جلال کو نہیں دیکھا، جنہوں نے اپنی زندگیاں خداوند کو نہیں دیں، ان سب کی زندگیوں میں بھی خداوند کام کرے اور اپنے رحم اور فضل کے ہاتھ کو بڑھائے۔ ہم مکاشفہ یعنی بک آف ریولیشن، پرکاشت واقعہ، اس کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں۔ ہم نے 11 چیپٹرز اس کے سٹڈی کر لیے ہیں، اور بہت خوبصورت یہ کتاب ہے۔ اس کے اندر جو میسج ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اس کا جو بیان ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کا بیان جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ آنے والے وقت کی تشریح ہے، آنے والے وقت کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، اور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں کیسے تیار ہونا ہے، تیاری کی روح ہمیں دیتا ہے، اور ہمیں خدا کے کلام کی باتوں کو ماننا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، تاکہ ہم اس زمانہ میں جو کہ جس کے اندر ہم جا رہے ہیں، جو کہ بڑی مصیبت کا دور ہے، جس کے اندر ہر ایماندار آزمایا جائے گا، اور لکھا ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا، اور ہم جو ہے وہ ہمیں خداوند توفیق دے کہ ہم پر صبر کی روح کھولے، تاکہ ہم صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ مقابلہ کریں ان تمام ابلیسی قوتوں کا، ان تمام ابلیس کے ہتھیاروں کا، اور مخالف مسیح کے تمام ہتھ کنڈوں کا جو کہ وہ دنیا پر لانے کو ہے۔ مخالف مسیح بہت جلد دنیا میں ظاہر ہونے کو ہے، اور دنیا جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ طرح کی کہہ لیں کہ حالات کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ بہت جلدی ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ جو ہے وہ ہونے کو ہے، اور ہمیں خداوند خدا کے حضور میں جھکنا ہوگا، اپنے کاموں پر غور کرنا ہوگا، اپنے جو ڈگر پر جس پر ہم چل رہے ہیں اس کو ریوائیو یا ریوائز کرنا ہوگا، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آیا ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں، ہم جو ہے وہ کم نکلیں تو لے جائیں تو کم نکلیں، یا پھر گناہ میں پڑ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے آزمائش میں گرنا زیادہ آسان ہو۔ ہمیں خداوند خدا کی حضوری میں جو ہے وہ دلیری کے ساتھ کھڑے ہونا، پاک روح کو مانگیں، روح کی نعمتوں کو مانگیں، خاص طور پر غیر زبان کو اور نبوت کو۔ یہ چیزیں جو ہیں خداوند کی حضوری میں ہمیں مانگنی ہوں گی، تاکہ ہماری روحانی ترقی ہو، روحانی جنگ پر پڑھیں اور غور کریں، اس کے بارے میں سیکھیں، کیونکہ روحانی جنگ جو ہے، یہ سب کچھ روحانی جنگ ہو رہی ہے، اور آگے جا کر اور زیادہ یہ بڑھ جائے گا کام۔ چیپٹر 12 آج ہم شروع کریں گے۔ یہ چیپٹر جو ہے یہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے۔ یہ چیپٹر آسمان میں وہ جو جنگ ہوئی اس کے بارے میں ہے، اور اس چیپٹر میں بہت ساری پری ہسٹورک باتیں بھی ہیں، اور پھر ہمارے دور کی باتیں بھی ہیں۔ سو اٹس اے مکس بیگ آف ڈفرینٹ تھنگس۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر آپ کو ایک ہی آیت میں یا 2 آیات میں ایک دم جو ہے وہ جمپ ہوتا ہوا نظر آئے گا، کہ ایک چیز فیوچر کی بتائی جا رہی ہے، سڈنلی پاسٹ کو رائٹر جو ہے وہ کوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ بھی نیئر پاسٹ نہیں، بہت پرانا پاسٹ، یعنی کہ ایون کہ تخلیق سے پہلے کی باتیں، جب یعنی کہ انسان نہیں بنا تھا تب کی باتیں، جیسے یہ آسمان کے اوپر جنگ ہوئی۔ اب اس میں یعنی کہ اس کی بھی 2 رویا ہمیں نظر آتی ہیں، کہہ لیں کہ فلفلمنٹ، کیونکہ یہ ریلیٹ کیا جا سکتا ہے دونوں طریقہ سے۔ تو بہرحال جب ان آیات کی طرف بڑھیں گے، جس میں میکائیل فرشتہ اور لوسیفر کے درمیان میں وار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، تو پھر ہم اس کے بارے میں اور سیکھیں گے۔ لیکن
ایک اور چیز بتاتے چلیں کہ اس چیپٹر کے شروع میں ایک عورت کا ذکر ہے، اور اس عورت کو جو ہے وہ عام طور پر جو ہمارے کیتھولک بہن بھائی ہیں وہ بڑا شد و مت سے، یعنی کہ بڑی کہہ لیں کہ انتھوزیاسٹکلی وہ یہ بتاتے ہیں کہ، یا وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مقدسہ مریم کی بات ہو رہی ہے، یہ وہی عورت ہے جس نے اس بچے کو جنم دیا ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح ہے، تو یہ آبویسلی مقدسہ مریم ہوں گی۔ اور پھر اسی عورت کو کی سٹوری کے بارے میں جو ہے وہ جب ان آیات کو ہم پڑھتے ہیں تو ان آیات کو یوز کر کے تو کہا جاتا ہے کہ مقدسہ مریم کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، حالانکہ مقدسہ مریم کہیں پہ بھی یہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے، نہ بائبل میں اور نہ ہی کسی ہسٹورک بک میں کہ مقدسہ مریم زندہ آسمان پر اٹھائی گئیں۔ مقدسہ مریم کی وفات ہوئی تھی اور ان کو دفن کیا گیا تھا، اور وہ زندہ آسمان پر نہیں اٹھائی گئی تھی۔ ہاں، جس طرح مقدسہ مریم نے جب روح القدس نازل ہونا تھا تو مقدسہ مریم کو بھی اتنی ہی زیادہ ضرورت تھی روح القدس کی جتنی باقی شاگردوں کو، اور ان پر بھی غیر زبانیں ویسے ہی اتنی جیسے باقی شاگردوں کو۔ سو وہ بھی دعا میں ٹھہری ہوئی تھیں، اور یہ قطعاً اس چیز کو آپ ذہن میں لائیں کہ ان کے وہاں پر ہونے کی وجہ سے شاید روح القدس نازل ہوا، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری کی وجہ سے، خداوند یسوع مسیح ناصری کی پیدائش کی وجہ سے ہم سب، ہمارے لیے مقدسہ مریم کی ذات بہت زیادہ مقدم ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی جوڑ دی گئی ہیں ان کی ذات سے جو کہ خدا کا نہ تو کبھی پلان تھا اور نہ ہی کبھی بائبل اس چیز کو انٹینڈ کرتی ہے۔ بائبل کا کبھی کوئی ارادہ نہیں ہے، یعنی کہ جیسے درمیانی کے طور پر سفارش کرنے کے لیے مقدسہ مریم سے دعا کرنا، کہ اگر ہم مقدسہ مریم سے دعا کریں گے تو وہ آسمان میں یسوع مسیح سے دعا کریں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانا گلیل کی شادی میں جو ہے وہ مقدسہ مریم نے آ کر سفارش کی تھی اس فیملی کی، اور خداوند یسوع مسیح نے وہ بات سنی تھی۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ ریزن دیتے ہیں کہ چونکہ خداوند یسوع مسیح نے ایسا سن لیا تھا اس وقت تو اب بھی وہ اپنی ماں کی بات سنتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بائبل میں صاف لکھا ہے کہ کیونکہ ہم اپنی تعلیم بنانے کے چکر میں بائبل کی تعلیم خراب نہیں کر سکتے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ کوئی بھی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، اور خداوند نے کہا تھا کہ جو دعا بھی کی جائے وہ باپ سے کی جائے اور میرے نام سے کی جائے، یعنی کہ ہمیں ڈائریکٹلی خدا باپ سے مانگنا ہے اور یسوع مسیح ناصری کے نام میں مانگنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے لفظ خدا کی ماں یوز کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو یعنی کہ مقدسہ مریم خدا کی ماں نہیں ہم ان کو کہہ سکتے، وہ جو ٹائٹل ہے ویسے نہیں ہے۔ یہ ٹائٹل جو تھا یہ بیبلونین پیگنزم سے لیا گیا تھا، کیونکہ تموز جو تھا ان کا خدا تھا اور وہ اس کو استرات دیوی کو یہ کہتے تھے۔ تیسرا یہ ہے کہ استرات دیوی جو ہے اس سے جڑی ہوئی بہت ساری روایات جو ہیں وہ کیتھولک چرچ نے مقدسہ مریم سے جوڑ دیں، جیسے یہ کہنا کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائی گئی، کیونکہ استرات دیوی کے بارے میں بابلی جو لوگ تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائی گئی۔ پھر لفظ جو ہے آسمان کی ملکہ جو کہ استرات دیوی کا ٹائٹل تھا، دا کوئین آف ہیون جس کو کہتے ہیں، جس کا ذکر یرمیہ کی کتاب میں بارہا آپ کو ملے گا، جب بابل کے لوگ یہ کرتے تھے اور اسرائیل کے لوگ بھی اس بت پرستی میں پڑ گئے تھے۔ تو یہ ٹائٹل بھی جو ہے مقدسہ مریم کے لیے کوئین آف ہیون یوز ہوتا ہے، جو کہ غلط ہے، کیونکہ دیر از نو سچ تھنگ ان دا بائبل کہ آسمان پر جو ہے وہ کوئین کی ضرورت ہے یا آسمان پر کوئین ہے، یعنی کہ خدا کی بیوی کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے، کیونکہ مقدسہ مریم جو ہیں وہ یہوہ کی بیوی نہیں ہیں۔ کوئین آف ہیون، آسمان میں کوئی بھی کوئین نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ ہے کہ کوئین آف ہیون ٹھیک ٹائٹل نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ کہیں کہ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو ایسا ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کوئین آف ہیون، تو آپ پلیز جا کر پڑھیں، تمام انسائکلوپیڈیاز کیتھولک کی بکس پڑھیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میں آپ کو ایک گیت بتاتا ہوں جس کے بول ہیں، لردس کیسا سونا تھا جس تھاں برنادت ویکھی
مریم عرشاں دی رانی، عرشاں دی رانی، یہ ہم بچپن سے گاتے آئے ہیں جب ہم کیتھلک سکولز میں تھے. تو عرشاں دی رانی مطلب کہ دا کوئین آف ہیون. اور یہ گیت جو ہے وہ لردس کی جگہ پر، جو کہ فرانس میں ہے، ایک جگہ ہے جہاں پر برنادت نام کی ایک عورت تھی جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے مقدسہ مریم کا جو ہے وہ ویژن دیکھا ہے، اور وہاں پر جو ہے شرائن بن گئی، اور بہت سارے لوگ وہاں پر جا کر بت پرستی کرتے ہیں. اونچے مقامات بنائے جاتے ہیں. پاکستان میں بھی پہاڑیاں بنی ہوئی ہیں. آلموسٹ ہر کیتھلک چرچ میں ایک پہاڑی آپ کو نظر آئے گی جس پر بالکل ٹاپ پر مقدسہ مریم کا بت رکھا ہوتا ہے. سب سے بڑا جو ہے اس کا میلہ جو مریم آباد میں لگتا ہے، جہاں پر پہاڑی پر لوگ گھٹنوں اور کونیوں کے بل بھی جاتے ہیں. بہت سے لوگ پیدل جاتے ہیں اپنے شہروں سے، سائیکلوں پہ جاتے ہیں، یا مختلف طریقوں سے ریاضت کے چکر میں. اور یہ بالکل ہندوؤں کا جو چیزیں ہیں، جیسے وہ کاشی میں ہمالیہ کی پہاڑوں میں جا کر ہندو کرتے ہیں گھٹنوں اور کونیوں کے بل، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ تپسیا کرنے سے جو ہے وہ ہمیں برکت مل جائے گی، ہماری دعائیں سنی جائیں گی، اور ہم جو ہے وہ ہمیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے. جبکہ بائبل اس چیز کے بارے میں صاف بتاتی ہے کہ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جو کچھ بھی میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. یہ سب کچھ نقصان دہ ہے، بت پرستی سے جڑا ہے. پھر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں جس میں مقدسہ مریم کے بارے میں میں بلکہ ایک بات بتاتا ہوں. ایک دفعہ ہم بیلجیم میں گئے ایک دوست کے گھر، تو ان سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے ہمیں بتایا، کہہ رہے جی میں پاکستان میں گیا تو میں نے وہاں پر جا کر اپنے چرچ کے لیے بہت بڑا کام کیا. میں نے کہا جی آپ نے کیا کام کیا؟ انہوں نے کہا جی ہمارے چرچ میں پہاڑی نہیں تھی مقدسہ مریم کی، تو ہم نے وہاں پر جا کر پہاڑی بنوا دی اپنے دائیں یکی سے. تو اس چیز کو لے کر میں نے پھر ان کو بتایا، میں نے کہا آپ نے بہت غلط بات کی، کیونکہ آپ نے بت پرستی کا ایک اڈا وہاں پر بنا دیا، کیونکہ یہ وہی اونچے مقامات ہیں جیسے بنی اسرائیل کے دور میں، بادشاہوں کے دور میں. سلاطین کی کتاب میں آپ پڑھیں، کنگز کی کتاب میں، تو بادشاہوں کے دور میں اونچے مقام، ہائی پلیسز جو ہیں وہ جزیرتیں بنائی گئیں. اور بائبل میں بار بار لکھا ہے کہ وہ اونچے مقام جو تھے، ہائی پلیسز سے، پہاڑیاں جو تھیں جہاں پر استارات دیوی کے بت رکھے جاتے تھے، وہ گرائی نہ گئیں، اور اس وجہ سے بنی اسرائیل بالآخر اسیری میں چلے گئے. ہمیں ان بت پرستیوں میں سے نکلنا ہوگا. پھر ایک اور غلط تعلیم ہے کہ مقدسہ مریم ازلی کنواری ہیں، جو کہ ٹھیک نہیں ہے. بائبل ہمیں کلیئرلی بتاتی ہے متی 13ویں باب میں کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد مقدسہ مریم سے اور بچے بھی پیدا ہوئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بچے کی پیدائش یعنی یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد وہ کنواری نہیں رہی تھیں، کیونکہ ان کا کنوار پن جاتا رہا تھا. اور یہ ہے کہ یہ بھی جو ٹائٹل ہے ایٹرنل ورجن، یہ بیسیکلی استرات دیوی کے لیے ٹائٹل جو تھا وہ یوز ہوتا تھا. اور ریزن یہ تھا کہ استرات دیوی کا جو بچہ تموز جب پیدا ہوا تھا تو نمرود کو یعنی نمرود کو مرے ہوئے کافی دیر گزر چکی ہوئی تھی، تو لوگوں نے اس پر الزام لگایا تھا کہ یہ کہاں سے جو ہے بچہ آیا ہے. اور اگر آپ بیبلونین جو اس کو پڑھیں ہسٹری کو، تو اس نے اپنی اس حرام کاری کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ سورج دیوتا کی شعاؤں سے جو ہے میں جو ہے پریگننٹ ہو گئی ہوں، اور میں کنواری ہوں، اور میں ازلی کنواری ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں، میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی اس بات سے افینڈ ہو تو مجھے معاف کیجیے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مقدسہ مریم کنواری نہیں تھیں. ہم سب جانتے ہیں کہ بائبل کی یہ تعلیم ہے کہ کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنیں گے. اور جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تھی تو وہ کنواری کے ہی پیٹ میں سے پیدا ہوا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ سٹوری جو ہے اس کو بعد میں رومن کیتھولسزم نے یوز کیا، جو کہ بائبل کی سٹوری ہے کہ مقدسہ مریم کنواری تھی. اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہی سملیرٹیز جو ہیں بابل کی جو پیگنزم میں نظر آتی ہیں کہ ان کے اندر بھی ایک ان کی دیوی کا یہ دعویٰ ہے، تو انہوں نے دونوں سٹوریوں کو یعنی کہ ٹھیک سٹوری کو اور غلط سٹوری کو مکس کر دیا. مقدسہ مریم کنواری تھیں جب یسوع مسیح پیدا ہوا اور کنواری کے بدن سے پیدا ہوا، لیکن ازلی کنواری کا ٹائٹل خدا نے کبھی بھی بائبل میں مقدسہ مریم کے لیے نہیں بنایا. یہ ٹائٹل جو تھا استرات دیوی کا تھا، اور وہ ٹائٹل جو ہے بعد میں مقدسہ مریم کے لیے غلط طریقے سے استعمال ہونا شروع ہو گیا. اور ازلی کنواری کو سرو کرنے کے لیے جو ہے وہ کنواریوں کا ایک جتھا
جو ہے وہ ہوتا تھا ان کے عبادت گاہوں میں، ان کے محلوں میں، استارات دیوی کے. اور یہی جو ہے سسٹم بعد میں آپ دیکھیں کہ کیتھولک جو ہے چرچ نے اڈاپٹ کیا، جس میں یہ ننس کا سسٹم ہے، کنواریوں کا جتھا جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ وہاں سے لیا گیا. بہرحال یہ تمہید جو تھی یہ چیپٹر 12 کے شروع سے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو جب ہم اس چیپٹر کے اندر لے کے جائیں گے تو آپ کو پھر ریئلائز ہوگا کہ یہ نہ تو یہ چرچ کی بات ہو رہی ہے، یہ عورت جو ہے، اور نہ ہی یہ مقدسہ مریم ہے، بلکہ یہ قوم اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. یہ اسرائیل کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کی نہیں بلکہ اسرائیل قوم کی بات ہو رہی ہے. یہ نیشن آف اسرائیل ہے جو کہ عورت ہے، جس کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی جائے گی. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. ہمیں بت پرستیوں سے نکلنا ہوگا، ہمیں خداوند کے قدموں میں آنا ہوگا. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ ہمارے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں ان چیزوں کو دور کرنا ہوگا اور ہمیں اپنے آپ کو خداوند کی ذریعے میں لانا ہوگا. گاڈ بلیس یو. آمین. خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام. خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. خداوند اپنے رحم اور فضل کا ہاتھ سدا آپ کے سر پر رکھے، اور ہم خدا کی تعریف اور ستائش کرتے ہیں. خداوند بادشاہ کے نام کو مبارک کہتے ہیں. بک آف ریولیشن کی سٹڈی جاری ہے. بک آف ریولیشن یعنی مکاشفہ کی کتاب، پرکاشت واقعہ، اور اس کا 12واں باب ہم سٹڈی کر رہے ہیں، چیپٹر 12. تو اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح کانسٹلیشنز جو ہیں وہ ہیونلی باڈیز جو ہیں وہ کس طرح خداوند یسوع مسیح کو سرو کرتی ہیں. ان کا سول مقصد ہی یہی ہے کہ وہ خداوند کو سرو کریں. آسمان میں جو نشانات دکھائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے خداوند یسوع مسیح کی آمد کی تیاری کرتے ہیں. بیسیکلی پوری کائنات جو ہے، پوری دنیا، سارا کچھ جو کچھ بھی ہے خدا نے بنایا، وہ سب کا سب جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ناصری کی آمد کی تیاری کرتا ہے، اور خداوند کے آگے جھکتا ہے اور خداوند کی خدمت کرتا ہے. خداوند کے حکم کو مانتا ہے، خداوند کی حکم کی تعمیل کرتی ہے ساری کائنات. یہاں پر بھی ہم یہی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آسمان پر نشانات دکھائے گئے، اور لکھا ہے کہ چاند، ستارے، عورت دکھائی دی جو آفتاب کو اڑے ہوئے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر تھا. یہ اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. اور لکھا ہے کہ وہ حاملہ تھی اور درد ذہ میں چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی. یہ جو آیت ہے، حاملہ تھی، درد ذہ میں چلاتی، بچہ جننے کی تکلیف کی بات ہو رہی. اس آیت کو لے کر جو ہے، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ عام طور پر لوگ اس چیز کو مقدسہ مریم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. بیسیکلی جو برتھ پینگز ہیں وہ مسیح کے آنے سے پہلے کی جو تکالیف ہیں ان کو ظاہر کرتے ہیں. جب یسوع مسیح کی پہلی آمد ہوئی تھی تب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح روم جو تھا، رومی حکومت جو تھی، اور اس سے پہلے یونانی حکومت، اور اس سے پہلے مختلف ڈفرنٹ طرح کی جو حکومتیں تھیں، انہوں نے بنی اسرائیل کو ستایا اور اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا، اور اسرائیل کے خلاف جنگیں کیں اور اسیری میں لے کر گئے. برتھ پینگ آف مسیح جب روم کی حکومت تھی تو وہ بہت ہی زیادہ درد ذہ جو تھا وہ بڑھ گیا تھا. درد ذہ جو ہے یہ، یا کہہ لیں کہ عورت کے بچہ جننے کی تکلیف، یہ بیسیکلی اسرائیل کی تکلیف سے کے دوسرے لفظ ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس تکلیف میں سے گزرے گا. اور آخری دور میں جو پرسیکیوشن ہے، آخری دور کی جو مصیبت ہے، اس کو بھی درد ذہ ہی کہا گیا ہے، بچہ جننے کی سی تکلیف کہا گیا ہے. اور یہ الفاظ جو ہیں یہ دو روئے ہیں، یعنی کہ یہ جب یسوع مسیح کی پہلی آمد ہوئی تھی تب بھی بنی اسرائیل جو تھے وہ اسیری میں سے، غلامی میں سے گزرے تھے، اور جب اب سیکنڈ کمنگ ہوگی تب بھی جو ہے وہ اسیری اور غلامی کی بات ہوتی ہے. ایون کہ جب اسرائیل کی اسٹیٹ 1948 میں آزاد ہوئی ہے تو اس واقعے کا ذکر جو ہے وہ ائزایہ چیپٹر 66 میں ہے، اس کو بھی درد ذہ ہی کہا گیا ہے. میرے ساتھ آپ دیکھتے ہیں سکتے ہیں یسایہ کی کتاب اور اس کا 66واں باب، اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ الفاظ وہاں پر لکھے ہوئے ہیں.
یسایہ کی کتاب اور اس کا 66واں باب ہم جا کر دیکھیں گے، اور لکھا ہے یسایہ کی کتاب 66واں باب اور اس کی 7ویں آیت، لکھا ہے کہ پیشتر اس سے کہ اسے درد لگے اس نے جنم دیا، اور اس سے پہلے کہ اس کو درد ہو اس سے بیٹا پیدا ہوا۔ ایسی بات کس نے سنی، ایسی چیزیں کس نے دیکھی؟ کیا ایک دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا یک بارگی ایک قوم پیدا ہو جائے گی؟ کیونکہ سیون کو درد لگے ہی تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہو گئی۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خداوند کا کلام جو ہے وہ سیون کے ساتھ درد کو جوڑتا ہے۔ درد ذے کی جو بات ہے وہ سیون کے ساتھ کی جاتی ہے۔ یہ ڈائریکٹ لنک ہے اس چیز کا، زائن کا اور درد کا۔ اسی طرح دیکھیں ہوسیہ کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی ہم 10ویں آیت، لکھا ہے کہ میں نے اپنے قہر میں تجھے بادشاہ دیا اور غضب سے اٹھا لیا۔ افرائیم کی بد کرداری باندھ رکھی گئی اور اس کے گناہ ذخیرہ میں جمع کیے گئے۔ وہ گویا درد ذے میں مبتلا ہوگا اور وہ بے دانش فرزند ہے۔ اب مناسب ہے کہ ولادت گاہ میں دیر نہ کرے۔ میں ان کو پاتال کے قابو سے نجات دوں گا، میں ان کو موت سے چھڑاؤں گا۔ اے موت تیری وبا کہاں ہے؟ اے پاتال تیری ہلاکت کہاں ہے؟ میں ہرگز رحم نہ کروں گا۔ یہاں پر جو اگین ورڈ درد ذے آیا ہے، یہاں پر اگین جو ہے وہ یہی الفاظ یوز ہوئے ہیں کہ جیسے زچہ کو درد لگتے ہیں بچہ پیدا ہونے کی تکلیف سے پہلے۔ پھر جب ہم یسایہ کی کتاب اس کے 13ویں باب میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں 4 آیت سے لکھا ہے کہ پہاڑوں میں ایک ہجوم کا شور ہے، گویا بڑے شہر لشکر کا، مملکتوں کی قوموں یعنی یونائٹڈ نیشنز جو ہیں، جمع ہوئی قومیں ہیں کہ اجتماع کا گوگا ہے۔ رب الافواج جنگ کے لیے لشکر جمع کرتا ہے اور وہ دور ملک سے آسمان کی انتہا سے آتے ہیں، ہاں خداوند اور اس کے قہر کے ہتھیار، تاکہ تمام ملک کو برباد کریں۔ اور اب تم واویلا کرو کیونکہ خداوند ہی کا دن نزدیک ہے، وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا، اس لیے سب ہاتھ ڈھیلے ہوں گے اور ہر ایک کا دل پگھل جائے گا، اور وہ ہراسان ہوں گے اور جان کنی اور غمگینی ان کو آ لے گی۔ وہ ایسے درد میں مبتلا ہوں گے جیسے عورت ذے کی حالت میں، اور وہ سراسیمہ ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے اور ان کے چہرے شعلہ نما ہوں گے۔ دیکھو خداوند کا وہ دن آتا ہے جو غضب میں اور قہر شدید میں سخت درشت ہے، تاکہ ملک کو ویران کرے اور گناہ گاروں کو اس پر سے نیست و نابود کرے، کیونکہ آسمان کے ستارے اور کواکب یعنی کہ آسمان کے جو باڈیز ہیں بے نور ہو جائیں گے، سورج طلوع ہوتے ہوتے تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا۔ اگین یہاں پر جو ہے وہ برتھ پینگز کی بات ہو رہی ہے، مسیح کے آنے سے پہلے جو ہے وہ درد ذے کی بات ہو رہی ہے۔ ایسی تکلیف ہوگی کہ جیسے درد ذے لگتا ہے، ایسا وہاں پر رنج ہوگا دنیا کے اندر، ایسا دکھ ہوگا دنیا کے اندر کہ جیسے بچہ جننے کی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کا ریزن یہ ہے کہ بچہ جب جننے کی تکلیف شروع ہوتی ہے عورت کو، تو جب تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو تکلیف بند نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اگین وہی بات ہے کہ یہ جو قرض تھا یہ اس وقت جب آدم اور حوا باغ عدن میں کھڑے تھے یہ حوا کو ملا تھا۔ یہ درد کے ساتھ بچہ جننے کی جو قرض ہے وہ آج تک قائم ہے، اور آپ دیکھیں کہ جب وہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر بچہ تب تک جب تک بچہ پیدا نہ ہو درد بڑھتا ہی جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اس لیے آخری زمانہ کی تکلیف کو عورت کے بچہ جننے کی تکلیف سے جو ہے وہ مناسبت سے مشابت کی گئی ہے، کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ تکلیف پھر کم نہیں ہوگی، یہ ایسی تکلیف ہوگی جو سب تکلیفوں سے زیادہ ہے۔ جس طرح انسانی زندگی میں بچہ جننے کی تکلیف سب تکلیفوں سے بڑھ کر ہے، اسی طرح جو ہے وہ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی تکلیف، سب سے بڑی مصیبت جو ہے آخری زمانہ کی مصیبت ہوگی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں پہلا تسلنیکیوں 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے کہ مگر اے بھائیو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وقتوں اور موقعوں کی بابت تم کو کچھ لکھا جائے، اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے، جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہان آفت آئے گی، ہلاکت آئے گی، جیسے حاملہ کو درد لگتے ہیں، وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ اگین وہی بات ہے کہ خداوند
کے آنے سے پہلے، خداوند کے دن سے پہلے کا جو ٹائم ہے اس کو درد ذہ کا ٹائم کہا گیا ہے، اس کو ایسی بڑی درد کا ٹائم کہا گیا ہے جو کہ حاملہ کو درد لگتے ہیں۔ سو یہ جو نشان آسمان میں نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی پرسیکیوشن بیفور دا کمنگ آف مسیح ہے۔ پرسیکیوشن اس سے پہلے کہ مسیح آئے، دنیا کے اندر جو ہے مصیبت کا آنا ضرور ہے۔ مسیح کی پہلی آمد پر بھی جو ہے وہ مصیبتوں نے اس دنیا کو گھیرا، اور خاص طور پر قوم بنی اسرائیل کے اوپر یہ مصیبت آئی۔ یرمیہ کی کتاب دیکھیں، اس کا 30واں باب 30th چیپٹر ہے اور اس کی 6 آیت لکھا ہے کہ اب پوچھو اور دیکھو، کیا کبھی کسی مرد کو درد ذہ لگا؟ کیا سبب ہے کہ ہر ایک مرد کو زچہ کی مانند ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے دیکھتا ہوں، اور سب کے چہرے زرد ہو گئے؟ افسوس، وہ دن بڑا ہے، اس کی مثال نہیں، وہ یعقوب کی مصیبت کا وقت ہے، یعقوب یعنی اسرائیل، پر وہ اس سے رہائی پائے گا۔ اور پھر آگے جا کر لکھا گیا ہے کہ کس طریقے سے خداوند آئے گا۔ سو یہ اینڈ ٹائمز کی جو مصیبت ہوگی اس کو ٹائم آف جیکبس ٹربل بھی کہا گیا ہے، یعقوب کی مصیبت کا دور بھی کہا گیا۔ سو اگین واپس جاتے ہیں، لکھا ہے کہ وہ بچہ جننے کی تکلیف میں تھی، وہ حاملہ تھی، ریولیشن چیپٹر 12 میں، اور لکھا ہے کہ درد ذہ میں چلاتی تھی۔ سو یہ مقدسہ مریم کی وہ حالت کا ذکر نہیں ہے جو پیدائش مسیح کے وقت ان کو اس درد میں سے گزری ہوں گی۔ یہ جو ہے یہ خاص طور پر ذکر ہے اسرائیل کا اور اس تکلیف کا جس میں سے اسرائیل گزرے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے مسیح کی پہلی آمد پہ بھی تکلیف میں سے گزرا، روم کے ہاتھوں، بچوں کے مارے جانے کے ہاتھوں یعنی ہیرودیس کے ہاتھوں، اور مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اس وقت اسرائیل مصیبت میں تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، اور پھر دنیا جو ہے وہ پوری بڑی مصیبت میں تھی، گناہ اور بدی بدروہوں کے جو ہے وہ اختیار میں۔ لیکن خدا یسوع مسیح آئے اور لکھا ہے کہ ابلیس کی بادشاہی کو پیچھے کر دے، خدا کی بادشاہی کو آگے کیا۔ اب آخری زمانہ میں بھی جب مخالف مسیح آئے گا تو یہ مصیبت اسرائیل کے لیے جو ہے اگین وہی درد ذہ والی سچویشن ہے، ہم سب کے لیے، کیونکہ ہم سب اسرائیل ہیں، ہم سب کے لیے یہ جو ہے وہ پوزیشن ویسی ہی ہوگی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح آ جائیں گے، پھر ہم اس تکلیف کو یاد نہیں کریں گے۔ جس طرح ایک بچہ پیدا ہو جانے پر عورت جو ہے اپنا درد بھول جاتی ہے، اسی طرح کلیسیا اور اسرائیل جو ہے وہ جب مسیح آ جائے گا تو ہم اپنا وہ درد، وہ مصیبت بھول جائیں گے، اور ہم خدا کی حضوری میں جو ہے وہ خوشی منائیں گے۔ سو یہ جو آیت ہے ریولیشن چیپٹر 12 میں، یہ اس کا کہہ لیں کہ ڈبل فلفلمنٹ ہے، مسیح کی پہلی آمد سے بھی اور پھر دوسری آمد سے بھی یہ جڑی ہوئی ہے۔ اور اس عورت نے تکلیف میں سے ضرور ہی گزرنا ہے بیفور مسیح کمز، تو پہلی دفعہ بھی اور ابھی دوسری دفعہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ اور پھر لکھا ہے کہ ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر 7 تاج تھے۔ اب یہ جو ہے یہ بگ سرپنٹ جو ہے، یا کہہ لیں کہ ڈریگن بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ بہت بڑا ریپٹیلین ہے، اس کو آپ اژدہا کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ کچھ بھی، یعنی کہ یہ بیسیکلی یہ جیسا یہاں پر لکھا ہوا ہے اژدہا اور انگلش میں ڈریگن، یہ ایک تمثیلاً لکھا ہوا ہے، یہ بیسیکلی شیطان کا، ابلیس کا، اس پرانے سانپ کا نام ہے، کیونکہ اس نے اس اژدہا کو، اس سانپ کو یوز کیا تھا اور اس کو یہ لقب دیا گیا ہے۔ یہ شیطان کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے جو 7 سر ہیں اور 10 سینگ ہیں، اس کا جو بیان ہے میں اس کو بھی یہاں سے سکپ کروں گا، کیونکہ جب ہم ریولیشن 13 کو اور ریولیشن 17 کو پڑھیں گے تو پھر ہم 7 سروں اور 10 سینگوں کے بارے میں اور زیادہ ڈیٹیل سے اس کو سمجھیں گے اور پڑھیں گے۔ فی الحال ابھی ادھر اس ٹاپک کو شروع کرنے کا جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب ہم آگے جا رہے ہیں تو 13 اور 17 چیپٹر میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل موجود ہے، تو بجائے اس کے کہ یہیں پہ اس چیز کو شروع کیا جائے اور ہم وقت سے پہلے ہی ان 2 چیپٹرز کو پڑھ لیں، بہتر یہ ہے کہ ادھر جو اس کا بیان ہے اس کو ہم یہاں سے سکپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈریگن ہے، یہ لال اژدہا ہے، یہ پائتھن کہہ لیں، اس کو کچھ بھی کہہ لیں، یہ بیسیکلی یہ شیطان کا نشان ہے اور ابلیس ہے۔ جو بات قابل غور ہے وہ ہے کہ اس کے دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے۔ یہ جو ہے یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ جب دم سے مراد جو ہے وہ پشت ہے، عقب ہے، یہاں پر جو لفظ عبرانی زبان کا ہے وہ ہے عقب یعنی پشت۔
اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس جب آسمان پر سے گرایا گیا تو اس کی دم کے ساتھ یعنی کہ اس کے فالوورز جو ہیں اس کی پشت پہ جو اس کے پیچھے چلنے والے تھے، عقب یعنی ایڑی کا نشان ہے، یہیں سے لفظ یعقوب نکلا تھا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب عیساؤ اور یعقوب پیدا ہوئے تھے تو یعقوب نے اس کی ایڑی کو پکڑا ہوا تھا، تو وہاں سے لفظ عقب جو ہے، جس کو ہم اردو میں بھی عقب ہی کہتے ہیں، ایڑی کو پچھاڑا جس کو کہتے ہیں یا پچھواڑا، عقب، تو اس کو وہ پیچھے جو ہے وہ اس کو فالو کر رہا تھا، تو اس لیے اس کا نام یعقوب رکھا گیا، یعنی کہ ایڑی کو پکڑنے والا، عقب کو پکڑنے والا، فالو کرنے والا۔ اور یہی چیز جو ہے وہ پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی 15ویں آیت میں جو بہت بڑی پروفیسی تھی کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل یعنی تیرے عقب اور عورت کی نسل یعنی عورت کے عقب کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا، تو اس کے عقب کو جو ہے وہ کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا، یعنی مسیح جو ہے وہ اس ڈریگن کے سر کو کچلے گا اور ڈریگن جو ہے اس کے عقب کو، اس کی ایڑی کو کاٹے گا۔ ایڑی کو کیسے کاٹے گا؟ ہم جو ہیں مسیح کی ایڑی ہیں، ہم اس کے عقب ہیں، ہم اس کے فالوورز ہیں، ہم اس کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ یہ تمثیل جو ہے ایڑی پر کاٹنے والی، یہ لٹرلی یسوع مسیح کی صلیب کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن آخری زمانہ میں ابلیس اور اس کا عقب یعنی اس کے فالوورز جو ہیں وہ ہم مسیحی لوگ یعنی کہ یسوع مسیح اور اس کے فالوورز یعنی کہ بنی اسرائیل اور کلیسیا کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے کھڑے ہوں گے، اور یہ یعنی کہ آخری زمانہ میں روحانی جنگ ہوگی ابلیس اور اس کے اینجلز اور اس کے فرشتوں اور بدروحوں اور اس کے فالوورز کے بیچ میں اور ہم لوگوں کے بیچ میں، ہم جو مسیح کا عقب ہیں۔ یہ بیسیکلی ایسے ہے، اور وہ ہم پر وار کرنے کی کوشش کرے گا اور خداوند ہمیں بچائے گا، اسی لیے اس کو درد ذے کہا گیا ہے، عورت کی تکلیف کہا گیا، کیونکہ عورت جو ہے بیسیکلی یہ ہم کو، بنی اسرائیل کو، قوم کو، کلیسیا کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ جو ہے اس طرح یہ سارا سسٹم ہے، اور لکھا ہے کہ 1/3 فرشتے اس کے پیچھے آ گئے، 1/3 ستارے اس نے آسمان کے اپنی دم کے ساتھ نیچے گرا لیے۔ تو جب ابلیس نے ریبیلین کی تھی تو اس کے ساتھ 1/3 اینجلز جو تھے، جو کہ پرنسپیلٹیز ہیں، پاورز ہیں، آسمانی قوتیں ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ پیچھے اس کو فالو کرتے تھے اور وہ گرا دیے گئے تھے۔ اور اس کا ذکر آگے جو ہے وہ اگلی آیات میں ہے، جب میکائیل فرشتے کی اور ابلیس کی جنگ ہوئی اور ان کو آسمان سے نیچے گرا دیا گیا۔ اس کے بارے میں اور پڑھتے جائیں گے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین و شکرانہ کا سلام۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند اپنے رحم اور فضل کا ہاتھ آپ سب پر رکھے، اور ہم سب خداوند کی تعظیم کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، اپنے مالک خداوند خدا کی حضوری میں آتے ہیں اور جلال کے بادشاہ کو مبارک کہتے ہیں۔ بک آف ریولیشن کی اسٹڈی ہو رہی ہے، مکاشفہ کی کتاب، اس کا 12واں باب یعنی پرکاشت واقعہ، اس کا 12واں ادھیائے، اور اس کے اندر سے ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ خداوند کا شکر ہو کہ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی زندہ باتوں کو، خداوند کے منہ کی زندہ الفاظ کو ہم جانچ سکتے ہیں، ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں ان کو لے سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس کی 4 ورس میں جب ہم نے پڑھا تو لکھا ہے کہ وہ جو لال اژدہا تھا، جو ڈریگن تھا، ابلیس تھا یا شیطان تھا بھی ہے اور ہے بھی، پہلے وہ کبھی لوسیفر فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ ہم نے فال آف سیٹن کے بارے میں بڑا ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ لوسیفر جو تھا فرشتہ، جس کا ہیبرو نیم تھا ہلل بن شخار، یعنی کہ سن آف دا ڈان، مارننگ یعنی سحر جو ہوتی ہے، صبح کا جو وقت ہوتا ہے اس کو سحر کہتے ہیں، اس کا بیٹا۔ ہم نے اس میں یہ بات سیکھی کہ وہ کس طرح گرایا گیا تھا۔ وارفیئر سیریز میں جب ہم نے پڑھا تھا، حزقیل کی کتاب میں اس کا ذکر ہے، یسایہ کی کتاب میں اس کا ذکر ہے، یسایہ 14 باب میں، حزقیل 26 سے 29 باب آپ پڑھیں، وہاں پہ آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ جب ابلیس گرایا گیا، جب لوسیفر جو تھا، لوسیفر کا مطلب ہے لومیننٹ ون یعنی کہ روشنی والا، تو لوسیفر جب اینجل جو تھا، وہ بہت بڑا اینجل تھا، ون آف دا بگیسٹ، تو اس کو جب گرایا گیا تو اس نے اپنے ساتھ جو ہے وہ 1/3 اینجلز جو ہے وہ لے لیے۔ ستارے بیسیکلی جو ہیں وہ فرشتوں کے لیے لقب بھی ہے، جیسے
ہم نے 9th چیپٹر میں پڑھا تھا کہ آسمان پر سے ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا. تو ستارہ جو ہے بیسیکلی یہ اینجل کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے. ایوب کی کتاب 37 باب میں بھی اس کا ذکر ہے. لکھا ہے کہ اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دی. تو ہم نے جو چیز دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو فالن اینجلز ہیں، یہ جو ڈیولز ہیں، یہ بیسیکلی ابلیس کے ساتھ زمین پر گرائے گئے تھے، اور یہ 1/3 پاپولیشن جو ہیون کی ہے وہ اس کے ساتھ اس نے اس کو فالو کیا تھا. یعنی کہ جب ابلیس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جب اس نے کہا تھا کہ وہ خدا کے برابر ہونا چاہتا ہے، جب اس نے کہا تھا کہ وہ بڑا ہونا چاہتا ہے، اپنے تخت کو خدا کے تخت سے اوپر لے کر جانا چاہتا ہے، تو وہاں پر ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے 1/3 فرشتے ابلیس کے ساتھ جڑ گئے تھے، اور وہی جو ہیں وہ ڈیولز ہیں. پھر انہی سے پھر آگے ڈیمنز نے جنم لیا جب گرائے ہوئے فرشتوں نے آدمی کی بیٹیوں سے شادیاں کی، اور ان کے اندر سے جو بچے پیدا ہوئے ان کی جو اسپرٹس ہیں وہ ڈیمنز بنی، جو سب سے پہلی ڈیمنز ہیں. ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان ہے اور اس کے ساتھ ایک کنگڈم ہے. ٹھیک ہے، اس کا ریفرنس جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ یعنی کہ کسی اور کی بات کیوں کریں، خدا یسوع مسیح نے خود اپنے منہ سے یہ کہا ہے. یہ اسپرچل وارفیئر کی بات چیت ہے، اسپرچل وارفیئر جو کہ ہیونز میں ہوتی ہے اور زمین پر بھی ہوتی ہے. پہلے آسمان پر ہم ہیں، دوسرے آسمان پر یہ میں نے بڑا کلیئرلی بتایا تھا وارفیئر سیریز میں ابلیس اور اس کی قوتیں ہیں، اور تیسرے آسمان پر خدا کا تخت ہے جس کو کبریا کا تخت کہتے ہیں. میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 22ویں آیت، بلکہ 22ویں آیت سے دیکھیں کہ اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بدرو تھی. اس نے اسے اچھا کر دیا، یعنی یسوع مسیح نے. چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا، اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی کیا یہ ابن داؤد ہے؟ فریسیوں نے سن کر کہا کہ یہ بدروہوں کے سردار بال-زبول کی مدد کے بغیر بدروہوں کو نہیں نکالتا. اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا کہ جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا. اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا، پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ اگر میں بال-زبول کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ بس وہی تمہارے منصف ہوں گے. لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی. یہاں پر 2 بادشاہیوں کا ذکر خدا یسوع مسیح نے کیا ہے اور سائملٹینیسلی کیا ہے. ایک بادشاہی اس نے کہا کہ شیطان کی بادشاہی، پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی. دیٹ مینس کہ اوبیسلی خدا یسوع مسیح جھوٹ نہیں بولتے اور غلط بیانی بھی نہیں کرتے، مس لیڈ بھی نہیں کرتے، یا جان بوجھ کے ایسے میسیج نہیں دیتے تھے کہ وہ ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہم آگے سے کہیں کہ نہیں خداوند ایسا تو نہیں ہو سکتا، پھر خداوند کہیں کہ نہیں میں آپ کو ایکچولی چیک کر رہا تھا کہ آپ سن بھی رہے ہیں کہ نہیں. ایسا نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے بیسیکلی ذکر کیا ہے کہ شیطان کی بادشاہی اور پھر خدا کی بادشاہی. اور ہم شیطان کی بادشاہی کے بارے میں شیطان سے بھی سن چکے ہیں جب اس نے خداوند یسوع مسیح کی آزمائش کی تھی، اور خداوند یسوع مسیح کے سامنے اس نے بادشاہیاں اور یہ ساری سلطنتیں پل بھر میں دکھائی تھی، ساری شان و شوکت اور دولت. تو شیطان کی ایک بادشاہی ہے ہم جانتے ہیں، جو کہ شیطان اور اس کے ساتھ جس کا بادشاہ وہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ فالن اینجلز جو ہیں 1/3 اینجلز، تو اس میں بدروہیں ہیں، اس میں جو فالن اینجلز ہیں جس میں یعنی کہ ڈیولز ہیں. اس کے علاوہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ ہماری کشتی خون اور گوشت نہیں بلکہ آسمانی مقاموں کی ان فوجوں سے ہے، پرنسپیلٹیز ہیں، پاورز ہیں. یہ سب جو ہیں وہ اونچے مقاموں میں، آسمانی مقاموں میں، تاریکی کی فوجیں، تاریکی کے حاکم، یہ سب جو ہے اس بادشاہی کا حصہ ہیں. تو خدا کی بادشاہی کہاں پہ ہے؟ خدا کی بادشاہی آسمان میں ہے، جس پہ خدا بادشاہ ہے اور اس کے ساتھ اینجلز ہیں، نبیوں کی روحیں ہیں، بزرگ ہیں، جاندار ہیں. ہم سب نے یہ پڑھا ہے اس کے بارے میں، خدا کے تھرون روم کے بارے میں. یہ 2 بادشاہیاں جو ہے متحارب ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ
جنگ کرتی ہیں، یہ روشنی اور تاریکی کی جنگ ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ 1/3 تھے اور اس کی دم کا ذکر ہے۔ جو چیز کل میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی وہ عقب کے بارے میں بات تھی، جو کہ میں دوبارہ آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا تاکہ یہ چیز آپ کے کہہ لیں کہ ذہن نشین ہو جائے۔ بک آف جینیسس، پیدائش کی کتاب، اتپتی، اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت لکھا ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہاں پر جو 2 الفاظ یوز ہو رہے ہیں کہ عورت اور شیطان کے درمیان اور اس کی نسل اور عورت کی نسل کے درمیان۔ عورت کی نسل جو ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ کنواری سے کون پیدا ہوا؟ خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا۔ اور شیطان کی نسل کیا ہے؟ شیطان کی جو نسل ہے obviously اس کے ساتھ جو فالوورز ہیں اس کے اینجلز ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی نسل ہیں، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم اس نسل میں شامل ہو گئے۔ ہم لے پالک ہونے کے ناطے روحانی طور پر اس نسل کا حصہ ہیں۔ شیطان اور خداوند یسوع مسیح کے درمیان میں عداوت ہے، اور پھر نسلوں کے درمیان میں بھی عداوت ہے، یعنی کہ جو اس سے پیدا ہوئے جو اس کے فالوورز ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ تیرے سر کو کچلے گا، یعنی خداوند یسوع مسیح سر کو کچلے گا ابلیس کے، اور یہ ہوا، اور وہ اس کی ایڑی پر کاٹے گا، یعنی کہ جب صلیب پر چڑھایا گیا، یہ اس کے بارے میں تھوڑا ریفرنس ہے، لیکن اس کا جو فلفلمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عقب جو ہے، ایڑی کے لیے لفظ ہے عقب۔ عقب کا مطلب ہے جو فالوورز ہیں، ہم خداوند کی ایڑی ہیں، ہم ہیل ہیں خداوند کی، ہم اس کے فالوورز ہیں، تو وہ ہمارے اوپر حملہ کرے گا، فالوورز کو کاٹے گا۔ ہم نے 12ویں باب میں یہ دیکھا ہے کہ جب آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اے زمین کے رہنے والے تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس جو ہے تمہارے پاس آیا ہے اور وہ غیظ و غضب میں ہے، کیونکہ اس کے پاس تھوڑا سا وقت باقی ہے، اور وہ کاٹنے دوڑنے کو ہے، مار ڈالنے کے لیے آیا ہے۔ اس کی دم نے یہ جو ستارے پھینکے ہیں یہ 7 اینجلز ہیں، اور یہ ہمارے خلاف کام کرتے ہیں، خدا کے لوگوں کے خلاف کام کرتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ خدا کا کلام کبھی بھی سنایا نہ جائے، کیونکہ شیطان جو ہے اور اس کے فرشتے جو ہیں روحانی جنگ میں سب سے بڑا ڈیوٹی ان کی یہ ہے کہ لوگوں کو کلام سننے سے باز رکھا جائے، یعنی کہ کلام سنانے کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جائیں، یا پھر لوگوں کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جائیں کہ وہ کلام کو سننے کے لیے نہ جا سکیں۔ یہاں پر بڑا کلیئرلی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ اور دوسرا ان کا بڑا مقصد ہے کہ اگر somehow کسی طریقے سے کلام سنا دیا گیا ہے اور لوگوں نے سن لیا ہے، تو وہ کلام جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ذہن و دلوں میں سے محو کر دیا جائے، ان کو نکال کر باہر پھینک دیا جائے، ان باتوں کو، اس بیج کو چرا لیا جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ پرندے جو ہیں وہ اگین اینجلز یا فالن اینجلز کے لیے جو ہے وہ لقب ہے، ابلیسی قوتوں کے لیے یہ ٹائپولوجی ہے، یوز کیا گیا ہے۔ تو بائبل میں لکھے کہ جب ایک بیج جو ہے راہ کے کنارے گرا تو پرندوں نے آ کر اس کو چگ لیا، اور اس کی جو انٹرپریٹیشن خداوند یسوع مسیح نے بعد میں بتائی تھی وہ یہ تھی کہ ابلیس اور اس کی قوتیں، فالن اینجلز جو ہیں، اس کے فرشتے، اس کی بدروحیں، وہ چاہتے نہیں، اور وہ کلام کو اٹھا کر چگ کر لے جاتے ہیں، اور اس بندے کو کبھی بھی کلام کے اندر گہرا نہیں ہونے دیتے۔ یہاں پر ہم یہ بھی ہوتے دیکھتے ہیں۔ پھر وہ جھاڑیاں جو ہیں وہ تکلیفیں، ابلیس بیماریاں، کمزوریاں لے کر آتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی آزمائشوں میں، تکلیفوں میں پھنس جائیں، تو جسم کے کام جو ہیں ان میں پھنس جائیں اور کلام جو ہے وہ اس کو نہ مانے۔ آخری زمانہ میں جنگ کیسے ہے؟ آخری زمانہ میں جنگ ایسے ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ خوشخبری کی منادی پوری دنیا میں ہو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ خوشخبری کی منادی جو ہے وہ پوری دنیا میں کی جائے گی اور پھر خاتمہ ہوگا، اور ابلیس چاہتا ہے کہ منادی بالکل نہ ہو، اور اگر ہو بھی گئی ہے تو وہ لوگوں کے دلوں سے منادی یا کلام کی وہ بات فوراً غائب کر دے۔ یہ جنگ والا مسئلہ ہے، یہ جو ہے یہ پرابلمٹک بات ہے، کیونکہ obviously 2 مختلف قسم کے انٹرسٹ جو ہیں یہاں پر، مفاد، ڈفرینٹ طرح کے مفاد جو ہیں وہ کار فرما ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی
مرضی یہ ہے کہ کلام سنایا جائے، لوگ توبہ کریں اور زندگیاں بچیں، اور ابلیس کی یہ مرضی ہے کہ کلام نہ سنایا جائے، اور یہی جنگ ہے، یہی روحانی جنگ ہے۔ سو آپ روحانی جنگ پر فتح کیسے پا سکتے ہیں؟ روحانی جنگ پر اس کلام کے وسیلہ سے فتح پا سکتے ہیں۔ میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے یوحنا کی انجیل، اس کا 17واں باب چیپٹر 17 اور اس کی 14ویں آیت، لکھا ہے کہ میں نے تیرا کلام ان تک پہنچا دیا ہے۔ کیا پہنچایا ہے؟ کلام۔ خدا یسوع مسیح نے وہ مشن پورا کیا جو خدا کا، اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی، اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں ہیں۔ میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر، اس شیطان سے، اس ابلیس سے ان کی حفاظت کر، وہی جو گرایا گیا اژدہا۔ اور لکھا ہے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں، انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ سو بات یہ ہے کہ کلام جو ہے وہی ہمیں اس روحانی جنگ میں مدد کر سکتا ہے، یہ کلام جو ہے وہی مدد کر سکتا ہے، اور یہ سچائی ہے۔ اور مقدس کب کیا جاتا ہے؟ جب ہم سیٹ اپارٹ ہو جاتے ہیں۔ مقدس کا مطلب ہے سیٹ اپارٹ ہونا، یعنی کہ علیحدہ ہو جانا، دوسروں سے ڈیفرنٹ ہو جانا۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں، اگر فرض کریں ہم نے گھر میں ایک ہمارے پاس 12 پیالے ہیں، اور ایک ہم نے مخصوص کر دیا کہ یہ جب خدا کا خادم آئے گا، تو مجھے یاد ہے بچپن میں بھی ہم ایسے کیا کرتے تھے کہ ہم اس چیز کو عزت کی بات سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر میں جب خدا کا خادم آئے گا تو ہم اس پیالے میں ان کو جو ہے وہ سرو کریں گے۔ وہ ہم نے مخصوص کر دیا، ان کے برتن ہم نے مخصوص کر دیے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں، کیونکہ خادم کی عزت 2 چند ہے، تو ہم نے ان کے لیے خاص انتظام رکھا۔ اب وہ جو ہے وہ مخصوص کیے ہوئے تھے، وہ علیحدہ تھے، ان کو کوئی ٹچ نہیں تھا کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہم نے یعنی کہ خدا کے لیے اپنے گھر میں ایک کمرہ مخصوص کر رکھا تھا جس کو پریئر روم کہتے تھے، اس میں کوئی سوتا نہیں تھا، کوئی جو ہے اس میں کہہ لیں کہ جو ڈیلی لائف کی چیزیں ہیں وہ اس میں نہیں ہوتی تھی، وہ صرف خدا کے لیے تھا۔ تو جب کوئی چیز مقدس یا مخصوص کی جاتی ہے اس کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ پھر باقی جو روزمرہ کے کام ہیں وہ نہیں کیے جا سکتے۔ اسی طرح خدا نے کہا کہ تم اپنے آپ کو سچائی کے وسیلہ سے مقدس کرو، یعنی کہ کلام جو ہے وہ سچائی ہے۔ تو کلام کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم مخصوص اور مقدس ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم دنیا سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور یہی چیز یہاں پر روحانی جنگ میں ہمارے کام آئے گی آخری زمانہ۔ اور افسیوں کے خط کے 6 باب میں اس کی 10ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو روحانی جنگ کے ہتھیار ہمیں دیے گئے ہیں، اور جتنے بھی ہتھیار ہیں وہ سارے ڈیفینسو ویپنز ہیں، جس میں ہم جو ہے وہ ڈیفینس کرتے ہیں، ہم بچاؤ کرتے ہیں۔ لیکن ایک ہتھیار ہے جو کہ اوفینسو ویپن ہے، اور 17ویں آیت میں وہ لکھا ہے جو کہ حملہ کرنے والا ہتھیار ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اور نجات کا خود کے بعد لکھا ہے کہ روح کی تلوار لے لو جو خدا کا کلام ہے۔ سو روح کی تلوار جو ہے، یعنی کہ تلوار ہمیشہ حملہ کرنے کے لیے تھی، وہ اوفینسو ہتھیار ہے۔ سو یہ جنگ جو ہے، میں نے یہ دم کے بارے میں اور فالوورز کے بارے میں، ابلیس کی فال کے بارے میں اس لیے آپ کو بتایا کہ ہم ایک جنگ کی حالت میں ہیں جو کہ روحانی جنگ ہے۔ ہم ایک ایسی جنگ کی حالت میں ہیں جو کہ شیطان اور بیماریوں کے خلاف، ابلیس کی قوتوں کے خلاف ہمارے خلاف جنگ جاری ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے کہ خدا کے کلام کو لے کر اس جنگ میں فتح حاصل کرنی ہے۔ تو ہم اس کے بارے میں اور پڑھتے چلے جائیں گے، اس چیپٹر کے بارے میں، بہت خوبصورت یہ چیپٹر ہے، اور سیکھیں گے ڈیٹیل میں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت ہے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت جلالی نام میں آپ سب کو تحسین و شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آج کا جو ڈیلی بریڈ ہے، ہم مکاشفہ کی کتاب میں سے اسٹڈی کریں گے۔ خدا آپ سب کو بلیس کرے، اور بک آف ریولیشن، پرکاشتی پوتھی، پرکاشت واقعہ، اس کے اندر ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ریولیشن چیپٹر 12 اور اس کی ورس 4 جو ہے ہم اس کو دیکھیں گے۔ اور لکھا ہے کہ اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے۔ یہ ہم نے اسٹڈی کر لیا ہے، ستارے کون ہیں، دم سے کیا مراد ہے، اور زمین پر ڈال دیے۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے، اور وہ بیٹا جنی یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ
یک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا۔ اب یہ جو کانسیپٹ ہے، اگین یہ بات ہے کہ پرسیکیوشن جو ہے وہ عورت کی تھی، اور اس عورت یعنی کہ اسرائیل کو شیطان نے پرسیکیوٹ کیا ہے، اور چاہتا تھا کہ وہ بچے کو نگل جائے۔ عورت کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، اور اس کی خواہش تھی کہ مسیح دنیا میں نہ آئے۔ ریزن کیا ہے کہ جو ہم نے پروفیسی پڑھی تھی پیدائش اتپتی 3:15 میں، جینیسس 3:15 میں، کہ عورت کی نسل سے وہ آئے گا اور آ کر جو ہے وہ تباہی کریٹ کرے گا۔ ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہی ابلیس کی یہ خواہش تھی کہ وہ کام کیا جائے کہ عورت کی نسل جو ہے وہ خراب کر جائے، بنی نوع انسان کی جو نسل ہے خراب کی جائے۔ مسیح کے آنے کے راستوں میں اس نے رکاوٹیں پیدا کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جینیسس چیپٹر 6 میں جہاں پر اس نے فالن اینجلز کو یوز کیا، گرائے ہوئے فرشتوں کو، اور لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا، یعنی کہ جو فالن اینجلز تھے، گرائے ہوئے فرشتے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ نسل انسانی کو خراب کرنے کی کوشش شروع کر دی، اور پوری دنیا میں واحد ایک فیملی ایسی رہ گئی تھی۔ امیجن کریں کہ ابلیس کا پلان اتنا زیادہ کامیاب تھا کہ پوری دنیا میں صرف نوح اور اس کے بچے ایسے رہ گئے تھے جو کہ اس ہائیبرڈ سچویشن میں سے، اس غلط کاری میں سے، اس پرابلم میں نہیں پڑے، یعنی اس آزمائش میں نہیں پڑے۔ ورنہ کیا ہوا تھا کہ پوری دنیا جو تھی وہ اس آزمائش کا شکار ہو گئی اور نسلیں خراب ہو گئیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ٹائم پہ جو ہے مختلف طریقوں سے کیا ہوتا ہے کہ ابلیس حملے کرتا رہا۔ جب بنی اسرائیل جو ہے وہ قوم بنے، ان کو مصر میں جب وہ گئے وہاں پر غلامی کے اندر ڈال دیا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہاں سے وہ آزاد ہوئے ہیں تو آگے کنعان کی زمین پر اناکیم اور یہ سب لوگ بسے ہوئے تھے، 7 قومیں بسی ہوئی تھیں، کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا تھا۔ اس کے بعد پھر پورا تھرو آؤٹ دا ہسٹری آپ دیکھیں گے کس طرح ڈفرینٹ طرح کی اسیری اور ڈفرینٹ طریقے سے بنی اسرائیل کو ختم کرنے کی، نیست و نابود کرنے کی، ملیامیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا، اور یہودا کا گھرانہ جو تھا وہ ہمیشہ قائم رہا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے تب بھی بچے مروائے گئے ہیرودیس کے ہاتھوں۔ تو یہ مختلف طریقوں سے جو ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ وہ عورت جو بچہ جننے کی تکلیف میں تھی اور اس کے آگے جا کر کھڑا ہو گیا تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو وہ نگل جائے، اور یہ ابلیس نے کوشش پوری کی کہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری کے پہلے اس عورت کو نقصان پہنچایا جائے، اور پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ نہیں ہو سکا اور پھر بچہ پیدا ہو گیا تو اس نے اس بچے کو بھی نگلنے کی کوشش کی اور صلیب پر جو ہے وہ مار ڈالنے کی کوشش کی۔ لیکن لکھا ہے کہ وہ بچہ، وہ بیٹا یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، یہ خدا یسوع مسیح کی ایک پہچان ہے۔ یک خدا اور اس کے تخت تک پہنچا دیا گیا، تو یعنی کہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ خداوند یسوع مسیح آسمان پر جانا جو ہے خداوند یسوع مسیح کا، اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ اور لوہے کے عصا سے حکومت جو ہے وہ سخت گیر بادشاہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر یہ نہیں ہے جیسا ہم پہلے دیکھتے رہے ہیں کہ ہم ابھی تک پہلی آمد جو ہے اس کے موڈ میں بیٹھے ہیں کہ سب کچھ ایسے ہی ہوگا، لوی ڈوی اور بہت، تو ہم بیبی جیزس جو ہے اس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی وہ جو ہے لائن آف جوڈا کے طور پر، کنگ آف کنگز کے طور پر، لوہے کے عصا سے حکومت کرنے والا بن کر جو ہے وہ آئے گا۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح لوہے کے عصا سے حکومت کریں گے، اور جب وہ آسمان پر پہنچا دیے گیا تو لکھا ہے کہ وہ عورت اس بیابان سے بھاگ گئی، اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے جگہ تیار کی گئی تھی تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ اب یہ جو ہے یہ کانسیپٹ ہے کہ جو اسرائیل جو تھا وہ تتر بتر ہو گیا، وہ اسیری میں چلا گیا رومیوں کے ہاتھوں، لیکن آخر زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل واپس آئیں گے
اور بنی اسرائیل جو ہے آ کر جو اسٹیبلش ہوں گے، اور یہ ہوا ہے 1948 میں بنی اسرائیل اسٹیبلش ہوئے۔ یہ بالکل لاسٹ 3.5 ایئرس کا یہاں پہ ٹائم لکھا ہے کہ کس طریقے سے بیابان کے اندر، یعنی کہ اس ولڈرنیس کے اندر، اس مصیبت کے اندر جو ہے وہ خداوند اپنے لوگوں کی حفاظت کرے گا۔ سو 3.5 ایئرس کا یہ ٹائم ہے جس کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ دوسرے بڑا واقعہ جو اس چیپٹر کے اندر ہے وہ پری ہسٹورک وار کا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی اور میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی۔ اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے، سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ سو یہ جو ہے یہ پری ہسٹورک وار ہے، اس کی ہم ڈبل فلفلمنٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ پہلی جب اس کو ایکچوئل جو واقعہ جب ہوا ہے یہ آدم کی تخلیق سے پہلے کا ہے، جب شیطان نے وہاں پر ریبیلین کی تھی، آسمان میں بغاوت کی تھی، اور میکائیل اور اس کے فرشتوں نے لڑ کر ان کو نیچے پھینکا تھا، اور اژدہا اور اس کے فرشتے جو تھے یعنی ابلیس اور اس کے فرشتے ان سے لڑے تھے، لیکن غالب نہیں آئے تھے، اور کیونکہ خدا کی قدرت بڑی ہے، اور لکھے کہ آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی۔ سو تھرڈ ہیون میں سے نکال کر ان کو نیچے پھینکا گیا، زمین پر ان کو پھینک دیا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے زمین کو جو کہ خدا کی کریشن ہے ویران اور سنسان کر دیا، جیسا کہ پیدائش کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ زمین ویران اور سنسان تھی، یا زمین ویران اور سنسان ہو گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدم کی تخلیق ہوتی ہے، آدم کو زمین کا وارث بنایا گیا، مالک بنایا گیا، اور آدم اور حوا کو وہاں پر قائم کیا گیا۔ تو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ابلیس جو ہے وہ پھر سیکنڈ ہیون میں جا کر، دوسرے آسمان میں جا کر اپنا ڈیرا لگاتا ہے۔ لیکن آخری زمانہ میں کیا ہوگا کہ ابلیس کو دوسرے آسمان پہ سے بھی گرا دیا جائے گا، کیونکہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ 3 آسمان ہیں، ایک سب سے نیچے والا ہیون جس میں ہم رہتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، اور ایک سب سے اوپر والا ہیون جو کہ خدا کا تخت ہے، تھرڈ ہیون، جہاں پر خداوند کا جلال ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرا آسمان ہے، ایک مڈل میں ہیون ہے، جو کہ ابلیس اور اس کے فرشتے وہاں پر رہتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے کہ ہماری دعاؤں کو روکنا، خدا کی برکتوں کو جو خدا کی طرف سے آتی ہیں، ہماری دعاؤں کا جواب جو ہے اس کو بھی روکنا، اور ہر چیز میں انٹرفیئر کرنا، انٹرپٹ کرنا۔ سو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آسمان پر سے جو ہے وہ ان فرشتوں کو گرایا گیا ہے، اور وہ بڑا اژدہا لکھا ہے کہ وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کرتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ تو اگین یہاں پر بڑا کلیئرلی بائبل بتاتی ہے کہ شیطان کی کنگڈم ہے، شیطان کی بادشاہی ہے، اس کے پاس بھی فالوئنگ اینجلز ہیں، بڑے بڑے پاورفل فرشتے جو ہے وہ شیطان کے ساتھ گئے۔ شیطان خود ایک بہت بڑا پاورفل اینجل تھا، اور لیکن یہ ہے کہ ان سب سے بڑی پاور جو ہے خداوند یسوع مسیح کی، خداوند خدا کی ذات کی ہے، اور خداوند یہوشوا کے لہو میں ہے پاور، اور صلیب میں ہے، نام میں ہے خداوند خدا کے۔ لیکن ایک چیز ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ لوگ خود اپنی زندگیوں میں ایسے پورٹلز کھول دیتے ہیں جس میں ابلیس کو اور اس کے گرائے ہوئے فرشتوں کو، اس کے علاوہ بدروحوں کو، بری تاثیروں کو موقع ملتا ہے کہ ہمارے خلاف وہ کام کریں، سارے جہان کو وہ گمراہ کرتا ہے، اور ابلیس جو ہے وہ نورانی فرشتے کا ہم شکل بن کر ہمیں گمراہ کرتا ہے، یعنی کہ تعلیمات کے ساتھ، مختلف ٹیچنگز کے ساتھ گمراہ کرتا ہے، غلط مذاہب کے ساتھ گمراہ کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے مقصد اس کا یہ ہے کہ خدا کے لوگوں کو خدا سے دور کر دیا جائے۔ اور پھر جب یہ گرائے گئے ہیں زمین پر، تو ایک چیز ہمیں یاد رکھنی ہوگی کہ اس جہان کا خدا اس کو کہا گیا ہے، ابلیس کو اس دنیا کا سردار جو ہے وہ کہا گیا ہے، کیونکہ ابلیس نے کیا کیا ہے کہ دنیا میں اپنے اڈے قائم کیے ہوئے ہیں، اس زمین پر اپنے اڈے قائم کیے ہوئے ہیں، اور اس جہان کے خلاف، لوگوں کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں۔
ابلیس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کی جتنی بھی ہاتھ کی کریشن ہے، یعنی کہ خداوند نے جو کچھ بھی بنایا ہے، ابلیس اس سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے، اور وہ چونکہ نفرت کرتا ہے وہ اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور چونکہ وہ تباہ کرنا چاہتا ہے وہ اس کو گمراہی کے اندر لے کر جاتا ہے، کیونکہ ابلیس کو معلوم ہے کہ اس کے پاس وقت جو ہے وہ بہت کم ہے۔ اور یہاں پر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ لکھے کہ آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا ہے، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، گرا دیا گیا۔ جب فتح مسیح میں ہے، جب خدا کی بادشاہی ہمارے اندر کام کرتی ہے، جب خدا کی بادشاہی ہمارے اندر آتی ہے، جب نجات ہم پاتے ہیں، تو پھر مسیح کا اختیار جو ہے وہ ہم پر ظاہر ہوتا ہے، اور پھر جو الزام لگانے والا ہے وہ شکست کھا جاتا ہے۔ دن رات وہ الزام لگاتا ہے، لیکن خدا یسوع مسیح ناصری ہمارا جو ہے وہ ڈیفینڈر ہے، ہمارے الزامات کا جواب دینے میں ہمارا مددگار ہے۔ اپنے خون کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ جب بھی ابلیس الزام لگاتا ہے، خداوند اپنے خون کو دکھاتے ہیں کہ اس بیٹی نے میرے خون کو اپنے اوپر لیا ہوا ہے، اور یہ اب پاک ہے، نجات پا چکا ہے۔ اسی لیے توبہ کر کے بپتسمہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم توبہ کرتے ہیں تو مسیح کے خون کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں تو مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کو اپنا لیتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگیاں جو ہیں ابلیس کے حملوں سے، ابلیس کی چالوں سے محفوظ ہیں، کیونکہ ہم خدا کی بادشاہی کے لوگ ہیں، اور پھر ہم اس اختیار میں چل سکتے ہیں کہ جب کبھی ابلیس ہمیں گرائے، کیونکہ ہم گر بھی سکتے ہیں اور گناہ بھی پھر بھی ہوگا، تو ہم اٹھ کھڑے ہوں۔ اور لکھا ہے 11ویں آیت میں کہ وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے۔ دو چیزیں ہمیں غالب آنے میں مدد دیتی ہیں، برے کا خون اور گواہی کا کلام، یعنی کہ یسوع کا کلام، خداوند یہوشوا کا کلام جو اس کی گواہی ہم دیتے ہیں، اور اس کا خون جو ہے، یہ دو چیزیں اگر ہمارے پاس ہیں تو ہم اس روحانی جنگ میں جو ہے وہ غالب آئیں گے اور دلیری کریں گے۔ اور خون کو ضرور اپلائی کریں اپنی زندگی میں، اور گواہی کے کلام کو، بائبل کو یوز کریں، کلام کو یوز کریں۔ اور لکھے کہ انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، بلکہ یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ جنا پیار تیرے نال کیتا، ہس ہس جامے شہادت پیتا، ہم یہ گیت بھی گاتے ہیں۔ کسے مشکل کولوں ڈردے نہیں، ہر دکھڑا جان تے سہندے نے، تیری شان جلالی ناصری ہے، تینوں تن تن لوکی کہندے نے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کی بادشاہی کو اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں سجائے پھرتے ہیں، وہ پھر موت کا شکار نہیں ہیں، موت سے وہ خوف زدہ نہیں ہیں۔ موت ان کے لیے جو ہے وہ صرف ایک دروازہ ہے جو اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کے لیے ہمیں الاؤ کرتا ہے۔ ابلیس کا کام کیا ہے کہ وہ الزام لگاتا ہے، دن رات ہمیں جو ہے وہ گندا کرتا ہے، خدا کے لوگوں کے خلاف کام کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ لیکن خدا کی نجات، بادشاہی اور قدرت، مسیح کا اختیار، یہ چار چیزیں، نجات، قدرت، بادشاہی اور اختیار، یہ ہمیں جو ہے ہم پر ظاہر ہوتا ہے، ہمارے اندر نظر آنا چاہیے۔ اور دو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ ہمیں استعمال کرنی ہے، وہ ہے برا کا خون اور اس کی گواہی کا کلام، غالب آنے کے لیے۔ اور اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھنا، اور موت جو ہے ہمارے لیے بالکل ایک کہہ لیں کہ ایک دکھاوا ہے، ایک دروازہ ہے۔ اور پھر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے 12ویں آیت میں، لکھا ہے کہ اے آسمانوں اور اس کے رہنے والوں خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس کی کہ ابلیس بڑے غصہ میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرے پاس تھوڑا ہی وقت باقی ہے۔ ابلیس کے پاس تھوڑا سا وقت ہے، اور وہ فل فلیج کام کے موڈ میں ہیں، اس کی بدروہیں دھڑا دھڑ کام کریں۔ لیکن ہمیں بھی ریئلائز کرنا ہوگا کہ دنیا کے خاتمے کا وقت قریب آ گیا ہے، تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، اور ہمیں بھی جو ہے وہ دلیری کرنی ہے اور کام کرنا ہے، اور خداوند کی نجات کو پھیلانا ہے لوگوں تک، کلام کو
لے کر جانا ہے تاکہ لوگ برکت پائیں، زندگی پائیں اور نجات پائیں۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ ہم خدا کی تعریف کرتے اور ستائش کرتے ہیں، خدا ان کے مقدس اور جلالی نام کو مبارک کہتے ہیں۔ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ ہم مقدس باپ کی، جو کہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور یہوشوا کی، جو کہ زندہ خدا کا بیٹا ہمارا خدا ہے۔ آپ سے میں معذرت خواہ ہوں کہ چند دن تک ڈیلی بریڈ آپ تک نہیں پہنچ سکا تھا، کیونکہ UAE کے ٹرپ میں ہم ایک ایسی جگہ پر ٹھہرے جہاں پر انٹرنیٹ کا تھوڑا ایشو آ رہا تھا، لیکن اب ہم ابوظہبی میں ہیں جہاں پر انٹرنیٹ ہمیں واپس کنیکشن ملا ہے۔ سو ڈیلی بریڈ کا یہ سلسلہ جو ہے، اس کو ہم دوبارہ آپ کے سامنے لائیو پیش کر رہے ہیں۔ آج مکاشفہ کی کتاب بک آف ریولیشن، پرکاشت واقعہ، اس کا 12واں باب چیپٹر 12 اور اس کی 13ویں آیت سے ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کی جو آیات ہیں اس میں ہم نے دیکھا دو اینٹیٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہی ہیں، خداوند کی فوجیں، خداوند کی قوم بنی اسرائیل اور ابلیس۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ میکائیل فرشتہ، جو کہ دانیل کی کتاب کے 12ویں باب کے مطابق بنی اسرائیل کا محافظ فرشتہ ہے، جس طرح ہر قوم کے لیے خدا نے فرشتے مقرر کیے، اور ابلیس نے بھی اپنے فرشتے، اپنے جو اسٹرانگ مین ہیں، موکل ہیں، ان کو کھڑا کیا ہوا ہے مختلف نیشنز پر، جہاں جہاں پر اس کا ہولڈ ہے۔ اس جنگ میں ہم نے دیکھا کہ خداوند اور اس کے فرشتوں، خدا کی بادشاہی اور خدا کی بادشاہی میں چلنے والے لوگ، ان کو فتح نصیب ہے، ان کے پاس فتح ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ آسمان میں نشانات دکھائی دیے گئے، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھا کہ آسمان جو ہے وہ آسمانوں سے ابلیس اور اس کے فرشتوں کو گرا کر زمین پر پھینک دیا گیا، اور اس آخری زمانہ میں جب ابلیس اس زمین پر ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ افسوس کا یہ مقام ہے اس زمین کے لیے، اور یہاں پر جو ہے وہ روحانی جنگ ہوتی ہے یا ہوگی۔ آخری زمانہ کی جو پرسیکیوشن ہے، آخری زمانہ کا جو سارا سسٹم ہے، وہ روحانی جنگ پر بیسڈ ہے۔ پھر ہم نے فال آف لوسیفر کے بارے میں سیکھا، حزقیل کی کتاب میں سے، یسایہ کی کتاب میں سے۔ یہ دو متحارب جو ہے وہ قوتیں ہیں، فورسز ہیں، یہ اندھیرے اور اجالے کی لڑائی ہے، یہ خدا اور شیطان اور خدا کے لوگوں اور شیطان کی قوتوں کے درمیان لڑائی ہے۔ جیسا ایک کلام مقدس میں آیا ہے افسیوں کے خط میں کہ ہماری کشتی گوشت اور خون کے ساتھ نہیں، بلکہ تاریکی کے ان فوجوں کے ساتھ جو اور اختیار والوں اور حکومت والوں اور آسمانی مقام میں رہنے والی ان فوجوں کے ساتھ ہے۔ آپ میرے عزیزو اس چیز کو ریئلائز کریں، اس چیز کو دیکھیں، اور جیسا ہم نے جب اسپریچول وارفیئر کی سیریز میں جو کہ ہم نے چلائی، اور بہت سارے لوگوں کو اس سے برکت بھی ملی تھی، اور بہت سارے میسیجز جو ہیں، پریکٹیکل میسیجز لوگوں تک پہنچائے گئے تھے، لوگوں نے اس سے استفادہ کیا تھا، لوگوں نے اپنی زندگیوں میں وہ باتیں، وہ سچائیاں اپلائی کی تھیں اور برکت پر برکت پائی تھی۔ اس میں ہم نے ایک اور چیز سیکھی تھی کہ ہر جسمانی کنڈیشن
یعنی کوئی بھی ہو بیماری کمزوری کچھ بھی ہو، اس کے پیچھے ایک روحانی اینٹی یا روحانی تعلق یا روحانی شخصیت، جو کہ آبویسلی ابلیس کی بادشاہی سے تعلق رکھتی ہے، ضرور ہوتی ہے۔ سو جب ہم اس روحانی بری تاثیر کو ریموو کر دیتے ہیں تو وہ جسمانی جو بیماری کمزوری ہے وہ خود بخود چلی جاتی ہے، شفا ہمیں ملتی ہے۔ یعنی شفا اور ڈیلیورنس، چھٹکارا اور شفا، یہ دونوں چیزیں اکٹھی کام کرتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر روحانی کام کا، ایسے تمام ایکشنز جس کا تعلق روحانی چیزوں سے ہے، اس کا جسمانی آؤٹ کم یا اس کا جسمانی نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ سو ہمیں جو فیصلے ہم کرتے ہیں، ہماری روحانی زندگی سے جڑے ہوئے جو کام ہیں یا حرکات ہیں، اس کا جسمانی رزلٹ ضرور ہماری زندگی میں نکلتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بت پرستیاں یا بت پرستی سے جڑی ہوئی چیزیں یا باتیں کرتے رہتے ہیں زندگی میں، اور سوچتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی کانسیکوینس نہیں ہوگا یا اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا یا اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور کہتے ہیں کہ ہم کون سا اس میں سے بت پرستی کر رہے ہیں۔ مثلا میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں، یہ بیسیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخری زمانہ کی جنگ جو ہے اس کے اوپر، یہ آخری زمانہ میں یہ سب کچھ ہوگا۔ ابلیس ہماری زندگیوں میں ایسا سرایت کر گیا ہے زمین پر اتر کر کہ اس نے کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑا۔ مثلا بہت ساری ہماری جو بہنیں ہیں جب وہ گھروں پر ہوتی ہیں تو وہ انڈیا کے ایسے ڈرامے سیریلز دیکھتی ہیں جس میں بت پرستی کے بھجن اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے گھروں میں گونجتا ہے، اور فیملیز جو ہیں ایڈکٹڈ ہیں اس چیز کو دیکھ کر، نہ صرف خواتین بلکہ مرد حضرات بھی۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ میری بہن آپ یہ کیوں دیکھتے ہیں، اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس میں بت پرستی ہو رہی ہے، اور ہمارے سامنے وہ بتوں کے بارے میں بتاتے اور پوجا اور جو کچھ وہ منتر شنتر پڑھتے ہیں، تو جواب یہی ہوتا ہے کہ ہم کون سا ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، ہم تو نہیں بت پرستی کرتے، ہم تو صرف ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت اچھا اور آسان جواب ہے، اے کاش کہ میں بھی اس کو ایکسیپٹ کر لوں، یا خدا بھی شاید اس کو ایکسیپٹ کر لے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارا چسکا جو ہے اس کو خدا ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم جتنا مرضی اس کو کہہ لیں کہ جی نہیں ہم تو اس چکر میں دیکھ، ہم تو سٹوری کو فالو کر رہے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ابلیس بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم ایسے ہی سوچیں کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم سٹوری کو فالو کر رہے ہیں، ہم تو اس کے اندر سے صرف وہ باتیں دیکھتے ہیں جو کہ اچھی ہیں، باقی چیزیں تو ہم فالو نہیں کرتے یا ہم پر اس کا اثر نہیں ہوتا، لیکن اصل میں اثر ہوتا ہے۔ وہ برائی جو ہے، جو ہمارے گھر میں الفاظ جو گونجے گئے، وہ ہمارے اوپر لعنت لے کر آتے ہیں، ہماری فیملیز میں دروازوں کو کھول دیتے ہیں، پھر پریشانیاں، قرضے، برائیاں، بچوں کی زندگیاں برباد، یہ سب کچھ جو ہماری زندگی میں آتا ہے۔ اور مثالیں بھی بہت ساری ہیں۔ یہ جو کرسمس کے موقع پر ٹری سجایا جاتا ہے، سانٹا بلایا جاتا ہے، اب یہ بھی جو ہے بت پرستی سے، سانٹا بیسیکلی جھوٹ ہے، ایسا کوئی شخص تھا ہی نہیں، اور یہ ایک جھوٹ پر مبنی سٹوری ہے، شیطانی چرخا ہے۔ یہ بھی ٹری لگاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں ہم اس کو کون سا سجدہ کرتے ہیں، ہم تو یادگاری کر رہے ہیں، لیکن معلوم سب کو یہ ہے کہ یہ بت پرستی کا نشان تھا۔ ہرا درخت، یہ سیرت جس کو بائبل میں کہا گیا، لوگ کہتے ہیں ہم اس کے آگے تو نہیں جھک رہے نا، لیکن میرے عزیزو وہ رکھنا ہی جو ہے وہ مکروہ ہے، خداوند کی حضوری میں ابومینیشن ہے، مکروہ چیز ہے وہ، اور اس کے آگے چاہے سجدہ نہ کریں۔ بائبل میں یہ تو نہیں لکھا کہ بت کا سجدہ نہ کرنا، بائبل میں لکھا کہ بت بنانا ہی نہیں، رکھنا ہی نہیں۔ تو یہ سب چیزیں، تو آخری زمانہ کی جو جنگ ہے اس میں ہمارے زندگیوں میں ڈسیپشن ایسے ہی لایا جائے گا جیسے مسیح کے جی اٹھنے کے دن کو استارات دیوی کے نام کی مناسبت سے ایسٹر کہنا،
جو کہ استارات دیوی کا نام ہے، خرگوش اور انڈے جو ہے اس کے اوپر بانٹنا، یہ سب کچھ جو ہے بت پرستی اور بابل کی زمین کی چیزیں ہیں۔ ہندوؤں کی رسومات کو شادیوں کے موقع پر کرنا، جو کہ ہماری زندگیوں کا ایک عام حصہ ہے۔ ویسے میں چند مثالیں دے رہا ہوں، یہ روحانی ایکٹیویٹیز ہیں، جسمانی ایکٹیویٹیز ہیں، جس کا رزلٹ ہمیشہ غلط نکلتا ہے۔ ہندوؤں کی توہمات جو ہے وہ اپنی زندگی میں رکھنا، اور یہ سب چیزیں، غیر قوموں کی روشیں سیکھنا، قربانی کا گوشت کھانا، مسلمانوں کی جو قربانیاں ہوتی ہیں، اس طرح کی مثلا ہزاروں باتیں ہیں۔ ہماری زندگی کا کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑا۔ اگر کوئی شخص ایک چیز سے نفرت کرتا ہے تو ابلیس کو دوسرے چیز سے پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ ابلیس اس دنیا میں بڑا دلیری کے ساتھ کام کر رہا ہے، بڑا کہہ لیں کہ اتھرا ہو کے کام کر رہا ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں۔ لیکن ایک چیز میرے عزیزو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ چیز ہے خداوند یسوع مسیح کا پاک روح اپنی زندگی میں مانگیں، روح القدس، ہولی اسپرٹ اپنی زندگی میں لے لیں، کیونکہ جہاں پر روشنی آتی ہے اندھیرا بھاگ جاتا ہے۔ ہم نے یہاں پر بھی دیکھا کہ خداوند کی فوجیں جب کھڑی ہوئیں تو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے آسمان پر جگہ نہ رہی۔ آسمان پر جو جگہ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ ہمارے لیے ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ گند، گناہ، بدی، لعنت، ابلیسی قوت، اس کے لیے نہ تو آسمان پر جگہ ہے، نہ ہماری زندگیوں میں جگہ ہے۔ نہ آسمان پر ان کے لیے کوئی مقام چھوڑا گیا، نہ ہی ہمیں اپنی زندگیوں میں کوئی مقام ان کو دینا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جیسی تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی پوری ہو۔ کیا آسمان میں یہ سب ڈرامے دیکھے جاتے ہیں؟ کیا آسمان میں ایسی چھوٹی موٹی بت پرستیاں الاؤ کی جاتی ہیں؟ کیا آسمان میں کمپرومائز ہوتے ہیں؟ نہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں سے بھی اس گند کو، برائی کو اور بدی کو نکالنا ہوگا۔ 13ویں آیت سے میں پڑھ رہا تھا، دیکھیں کہ جب اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی۔ اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پر پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانہ تک اس کی پرورش کی جائے گی، یعنی کہ 3.5 سال، جو کہ آخری زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ سانپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے ندی کی طرح پانی بہایا تاکہ اس کو اس ندی میں بہا دے، مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اپنا منہ کھول کر اس ندی کو پی لیا جو اژدہا نے اپنے منہ سے بہائی تھی۔ اور اژدہا کو عورت پر غصہ آیا، اور اس کی باقی اولاد یعنی کہ ہم سب ایماندار سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، لڑنے کو گیا۔ قوم بنی اسرائیل، اس کو آپ لارجر چرچ یا کلیسیا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے خلاف جنگ جو ہے وہ ابلیس جاری رکھے گا، اور خاص طور پر آخری زمانہ کی بات ہو رہی ہے۔ مسیح کے ساتھ جو سچائی کے ساتھ لوگ چل رہے ہیں ان کو یہ پر دیے جائیں گے، ان کی حفاظت کی جائے گی، ان کو خداوند محفوظ رکھے گا۔ لیکن وہ لوگ جو کہ خداوند کے ساتھ نہیں چل رہے صحیح طریقے سے، وہ سفر کریں گے اس آدمی کے مانند جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا تھا۔ اور لکھا ہے کہ اژدہا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے۔ 2 چیزیں ہمیں اپنی زندگیوں میں کرنی ہوں گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ابلیس کے مقابلے میں ہم کھڑے رہیں اور فتح مند ہوں، تو وہ ہے خدا کے حکموں پر عمل کرنا، خداوند کی حضوری میں اس کے تمام احکام پر عمل کرنا، خداوند کے کلام پر عمل کرنا۔
اور یسوع کی گواہی دینا، یہی ہماری زندگی کے دو بڑے مقاصد ہیں۔ بپتسمہ اس لیے لیا تھا، توبہ اس لیے کی تھی کہ مسیح کے گواہ بن جائیں، مسیح کی گواہی دنیا تک لے کر جائیں، اپنی زندگیوں سے اس کے نام کو جلال دیں اور اس کے حکموں پر عمل کریں، کلام مقدس کو سیکھیں، اپنی زندگیوں میں لیں اور مسیح خداوند کے نام کو جلال دیں۔ خداوند خدا